میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں, یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں, یورپ ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری, ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں, مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دیں کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے. عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں. ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے. ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے, ہم نے امپاور کرنا ہے تعلیم دے کے. عورتیں خود اپنے حقوق, جو انگلینڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے, وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق؟ ان کی اپنی موومنٹ تھی, عورتوں کی موومنٹ تھی, سفراجیٹس تھی. انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں. تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے, اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب علاقوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہے, مثلا ہم نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹس نکالے ہیں. اب بجائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا, تو اب وہ صرف نادرا آفس میں جائیں اور وہ آرام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاز ہیں, عورتوں کی جو جائیداد ملنی چاہیے, وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں, کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس میں زور لگا رہے ہیں. اچھا جی, اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے, وہ کامیاب پاکستان ہے. اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کریں. یہ بہت بڑا پروگرام ہے. اس میں جو ہماری 40 لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں, ان کے لیے ہم 4 چیزیں کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے ان کو قرضے, سود کے بغیر ان کو قرضے دیں گے. ہر غریب خاندان میں, یہ 40 لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے, ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ. اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس, یعنی کہ ایک غریب گھر میں, وہ تو ہم پنجاب میں پختونخوا میں تو وہ کر چکے ہیں, پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اینڈ تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا, ہیلتھ انشورنس. اور اس کے علاوہ لیکن میں عرض کر دوں, یہ صوبے خود کر رہے ہیں, یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے. انشاءاللہ جب یہ ساری صوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا, سندھ کے اوپر بھی, کہ ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ. اور پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے, جو ہم نے افورڈیبل ہاؤسز, لوگوں کو گھر دینے ہیں, غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے. تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود, ان کو ہم وہ قرضے دیں گے, یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایہ دینا ہے, وہ کرایہ کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا. کسانوں کے لیے کسان کارڈ, یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے. یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی, گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی, اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے, ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا, اب ان کو کارڈ ملے گا. اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے, کھاد کے اوپر ہے, ٹیوب ویل کے اوپر ہے, مارنے والی دوائیوں پہ ہے, اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے. یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا. اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. انشاءاللہ اگلے 10 سال تک ہماری 10 ڈیمز پوری ہو جائیں گی. 2025 میں مومن ڈیم سب سے پہلے بن جائے گی, اس کے بعد پھر داسو. اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں 50 سال میں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ریزروائرز بڑھے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے, کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور پھر تعلیم میں
تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم، ایک نصاب، یہ بڑا مشکل کام تھا. میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، لوگوں کے لیے اردو میڈیم، 7 دینی مدرسے، 3 سسٹمز تھے. یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نصاب لے کے آئے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے، اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ قوم نہ بن جائے، وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جی سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کی مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے. انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا. انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی
वहां भी कम है। तो उन सारे इलाकों के लिए हमने स्पेशल पैकेजेस दिए। बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ गुर्बत के ऊपर स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। हमने 14 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स, 9 बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए हमने 1300 अरब रुपया हमने एलोकेट किया है इनको उठाने के लिए। हाँ, अच्छा, अब बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। अच्छा, अब मैं आखिरी चीज पे आ रहा हूं, और ये बड़ा जरूरी है आप सबके लिए कि देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली, सुने, चुप करके सुने, पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं एक पहली जनरेशन हूं जो हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। और जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे अपने माँ बाप की हमेशा ये बात याद रही कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। हमेशा माँ बाप ने मुझे ये बताया। और मुझे बदकिस्मती से हमारा जो रास्ता मुल्क का, एक हमारा बहुत अजीम कायद आज़म हमारे लीडर थे, मैं हमेशा कहता हूं कि गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद ज़हन था कायद आज़म, लेकिन जो हमारा जो मुल्क का जो रास्ता था एक खुददार कौम बनने का, बदकिस्मती से ऐसी मुल्क में लीडरशिप आई जिन्होंने दूसरों के सामने हाथ भी फैला दिए। कभी यही नहीं सोचा कि हमारी अपनी ताकत क्या है, कभी कोशिश नहीं की अपने पैर खड़े होने की। जब भी एक आदमी, एक इंसान, अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है कि जब हम अपने कोई वसाकियां पकड़ लेते हैं या किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी ताकत नहीं पहचानते। मौलाना रूमी ने एक दफा कहा कि जब तुम्हें अल्लाह ने पर दिए हैं, चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? जब हम अपनी ताकत ही नहीं पहचानते और हम लोगों के सामने हाथ फैला देते हैं, हम अपनी इज्जत और वकार खो बैठते हैं। कभी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता जो दूसरे इंसान के सामने हाथ फैलाता है। और मैं ये 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल मुझे चीज लगी वो ये कि हमारे मुल्क के माशी हालात इतने बुरे थे तो कि मुझे दूसरे मुल्कों के सामने उनके पास जाके मांगना पड़ा, कर्जे मांगने पड़े। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि जो मर्जी आप कर ले, जी मेरा दोस्त है, आप दोस्त तो छोड़ें, आप अपने मां बाप से भी तीसरी दफा पैसे मांगने जाएं तो देखिए मां बाप भी थोड़े बदल जाते हैं आपकी तरफ, आपके भाई बहन बदल जाते हैं। ये अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, अल्लाह खुश होता है आपसे। इंसानों के सामने हाथ फैलाओ, वो आप नीचे गिर जाते हैं उसके सामने। इसलिए हमने ये बड़ा गलत रास्ता ये जो चुना, इसकी वजह से हमने कभी कोशिश ही नहीं की अपना पोटेंशियल कि कितना अजीम, कितना बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने। हर किस्म की चीज है पाकिस्तान। मैं आपको ये बता दूं, जिस शोबे में हम एग्रीकल्चर पे, अपनी ज़राअत पे जोर डालेंगे, उस पे पाकिस्तान उठ सकता है। उसके ऊपर भी कभी तवज्जो नहीं दी। इस मुल्क में जितने मिनरल्स दिए हैं, जो मदनियात हैं, उसके ऊपर भी कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सिर्फ बाहर हाथ फैलाए हुआ कि एड आती रहे या हम इंपोर्ट करते रहे। सोचा ही नहीं कि इस मुल्क में क्या क्या है। अल्लाह, जो टूरिज्म है, मैं आपको सिर्फ बताऊं क्योंकि मैं दुनिया में फिरा हुआ, टूरिज्म में सिर्फ पाकिस्तान इतना पैसा बना सकता है कि अपने कर्जे उतार सकता है, सिर्फ टूरिज्म पे। कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी क्योंकि छुट्टियां उनकी लंदन में थी। किसी को क्या पता कि यहां पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है। इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठ रही थी, नेशनलाइज करके हमने अपनी इंडस्ट्री सारी तबाह कर दी 70s में। हमारे बैंकर्स दुनिया के अंदर, BCCI दुनिया के अंदर 14-15 नंबर पर बैंक पहुंच गया था। यहीं से लोग उठे हुए थे।
لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں. پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے, ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی. جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی. ڈی انڈسٹریل, ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی. تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے, انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں, لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے. یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے. تو انشاءاللہ, اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے, پاکستان میں تقریباً 100%, 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے, کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے. تو میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا, جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے, ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, افغانستان میں جہاد لڑی, پیسے انہوں نے دیے, جہادی ہم نے ٹرین کیے. جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان, وہ بھی چلے گئے امریکی, اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی. اس کے بعد 9/11 آیا, ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی, انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے. میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہمیں تو جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا, جب اسے ضرورت تھی ہماری, کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے, ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو. لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے. کہا جی ہماری جنگ ہے, پیسے ان سے لے رہے ہیں, جنگ ہماری ہے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ. 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر. کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائے بمباری کر رہا ہے, یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا. وہ لوگ جو بیچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں, وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے, ہماری فوج سے. ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں. 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے, اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا. کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا. لوگ ہمارے مرے, تباہی ہماری ہوئی, ڈالر ہمارا, اکانومی ہماری تباہ ہوئی. قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی, قبائلی علاقے اجڑ گئے. کیا ملا اس سے؟ اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں جی ایڈ مل جائے گی, چلو جی مدد کر دو کسی کی. تو اس لیے یہ جو خودداری ہے, دیکھیں ایک انسان, ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے, رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو. تو ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ, ہم نے امن میں شرکت کریں گے, کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی.
اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا، جس طرح 300 تقریباً 3 لاکھ افغان فوج لڑی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں. یہ ذہن میں ڈال لیں کہ افغان قوم دلیر قوم ہے، نہ ڈر قوم ہے، لڑنے والی قوم ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو 10 لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف. کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی، کیوں یہ ان کی فوج نہیں لڑی. تھوڑے طالبان تو 70,000 تھے، 3 لاکھ یہ کی فوج تھی، ایئر فورس ان کے ساتھ، جدید ہتھیار ان کے پاس، ٹینکس ان کے پاس، کیوں نہیں لڑی. اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے. وہ کیوں نہیں لڑے؟ وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے، جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا. اور دوسری چیز، افغانیوں کی ایک سائیکی ہے. وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے، جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قوم ان کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا. جس طرح سوویت یونین، انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں. اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے، اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں. جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھی، اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان سے؟ کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو. وہ مان گئے ہیں. ہیومن رائٹس ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہیومن رائٹس. ایمنسٹی، انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے. یہی دنیا چاہتی تھی. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھئی جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں. ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو. سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو. 40 سال سے وہاں انتشار ہے. ان کے لوگوں نے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے. اب وقت آ گیا کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں. اور وہ کوشش کرے. اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں. میں اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے سارے ایلائز جنہوں نے ہمارے ساتھ 3 سال گزارے ہیں، کیو لیگ کا، ہماری بیپ پارٹی کا، اپنی ایم کیو ایم کا، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ڈی اے کا سب کا، اپنے سارے الائنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کرا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تحریک انصاف کو 3 سال حکومت مکمل ہونے پر آج تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آ کر کیا اقدامات اٹھائے اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ کس حد تک پورے کیے گئے. فارن ایکسچینج میں کس حد تک اضافہ ہوا، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے بتایا. خاص کر انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے بھیجنے کی وجہ سے ہی آج پاکستان اپنے پیروں پر کچھ حد تک کھڑا ہو سکا ہے. ہم ان کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ دور میں کس طرح سے کرپشن کی جاتی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کس حد تک اپنے وعدے پورے کیے. ثابت ہوئے. تبدیلی آئی تو عوام کو نظر کیوں نہیں آئی؟ نیا پاکستان قابل اطمینان ہے یا اب بھی مشکل امتحان؟ تبدیلی کا سپنا کتنا پورا ہوا ہے اور کتنا ادھورا،
اسی سے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب اور غلام مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ بابر صاحب، جس طرح ابھی تقریب سے خطاب دیکھا عمران خان صاحب کا اور وہ 3 سال کی کارکردگی گنوا رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر اطمینان بخش رہی ہے 3 سال کی عمران خان صاحب کی کارکردگی؟